اس کا مقصد یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی اور شعور پیدا کیا جائے۔ ہیپیٹائٹس کی چند اقسام ہیں، اس میں اے بی سی ڈی ای کالا یرقان کے نام سے مشہور ہے، اور بعض جو ہے پیلے یرقان کے نام سے مشہور ہے۔ ہیپیٹائٹس اے اور ای اس کو ہم زرد یرقان یا پیلا یرقان کہتے ہیں۔ اگر ہم گندا پانی نہ پئیں، صاف خوراک کھائیں اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق آپ زندگی گزاریں، یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، صاف کھانا کھائیں، بازاری کھانوں سے، بازاری شربتوں سے، ان چیزوں سے پرہیز کریں، تو ہم ہیپیٹائٹس اے اور ای سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کی ویکسین لگا لیں تو اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس اے اور ای سے بچا سکتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس اے اور ای نسبتاً کم موذی بیماریاں ہیں۔ یہ تقریباً 98-99% لوگوں میں خود بخود یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 1 یا 2% لوگوں میں یہ کرانک ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ بیماری پھیل جاتی ہے، اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ 1 یا 2% لوگوں میں یہ ہیپیٹائٹس کبھی کبھی فلمنل ہیپیٹائٹس اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس پہ پھر ہیپیٹائٹک کوما، لیور کے فنکشن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور کوما میں انسان چلا جاتا ہے، لیکن اس میں شرح اموات جو ہے وہ 1 یا 2% ہے، بہت کم ہے۔ ہیپیٹائٹس ای حاملہ عورتوں میں اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں پھر شرح اموات بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ 40% تک شرح اموات بڑھ جاتی ہے۔ تو حاملہ خواتین جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس ای کا میں خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس میں شرح اموات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہیپیٹائٹس اے اور ای یعنی کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ 1 مہینے سے لے کر 2 مہینے میں خود بہت ختم ہو جاتا ہے، کسی علاج یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اسے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور دوسرا جس کو ہم کالا یرقان کے نام سے مشہور ہے، اس میں بی، سی اور ڈی ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی اور ڈی یہ اس کے پلاؤ کا ذریعہ جو ہے یہ اس کے خوراک میں اس میں انوالو نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ پیرنٹل روٹ ہے، یعنی کہ اگر خون کے ذریعے سے اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو ہیپیٹائٹس بی، سی یا ڈی کا مرض لاحق ہو اور اس کا خون کسی دوسرے بندے میں چلا جائے تو اس خون کے ذریعے سے ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ منتقل ہوتا ہے۔ خون کے منتقلی کے مختلف اسباب ہیں، مثلا ہم مختلف قسم کے آپریشن کرتے ہیں۔ اگر آپریشن میں استعمال ہونے والے آلات جو ہیں وہ ایسے مریض میں استعمال ہو جس کو ہیپیٹائٹس بی، سی یا ڈی ہو، تو اگر وہ آلات دوسرے بندے میں استعمال ہو اور صحیح طریقے سے صاف نہ ہو تو پھر یہ مرض دوسرے میں پھیلتا ہے۔ دوسرا اس کا بڑا سبب ہے بلڈ ٹرانسفیوژن، یعنی کہ اگر کسی بندے کو ہیپیٹائٹس بی اور سی اور ڈی کا مرض لاحق ہو اور اس کا خون کسی دوسرے مریض کو لگ جائے تو اس سے یہ ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے۔ ایک اور عام سبب دانتوں کا علاج ہے۔ دانتوں میں ایک علاج میں مختلف قسم کے آلات و اوزار استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان آلات و اوزار کو صحیح طرح سے اسٹیرلائز یعنی پاک نہ کریں اور وہی آلات و اوزار دوسرے لوگوں میں استعمال کریں تو اسی بھی یہ بی او سی او ڈی کے جو ہیپیٹائٹس کے امراض ہیں یہ پھیلتے ہیں۔ ایک اہم جو عام طور پر لوگوں میں اس میں آگاہی نہیں ہے، ایک ہی سرنج سے مختلف کے لوگ جو ہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں، تو یہ بھی ایک پھیلنے کا سبب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نشہ آور افراد جو ایک ہی اپنے آپ کو خود انجیکشن لگاتے ہیں نشے کے، وہ اس سے بھی یہ جو ہے پھیلتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو آج کل نوجوانوں میں بڑا مشہور ہے ٹیٹوئنگ، یعنی کہ اپنے جسم پر مختلف قسم کے شکل و صورت بنانا، مختلف قسم کے فگرز بنانا، تو یہ ٹیٹوئنگ اگر صحیح صاف آلات سے نہ کی جائے تو یہ بھی ایسے ہیپیٹائٹس بی اور سی ڈی کے پھیلنے کا ایک سبب ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ لڑکیوں میں یہ جو کان چیدنے کا ہوا ہے، اگر یہ اس کے لیے بھی صاف اوزار استعمال نہ کی جائے تو یہ بھی ہیپیٹائٹس بی اور سی ڈی کے پھیلنے کا سبب ہے۔ اور ایک سیف سیکس یعنی کہ جنسی عمل سے بھی ہیپیٹائٹس بی خاص کر ہیپیٹائٹس بی کے پھیلنے کا سبب ہے۔ ہیپیٹائٹس بی ماں سے بچے کو اور بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ماں کو ہیپیٹائٹس بی ہو اور وہ بروقت علاج نہ کرے اور اس کا بچہ پیدا ہو اور اس کو بھی بروقت امیونوگلوبولین اور ویکسینیشن ہم نہ کرے تو ہیپیٹائٹس بی ماں سے بچے کو منتقل ہوتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے بھی ویکسین موجود ہے۔ اگر ہم ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین لگا لیں جو سب کے لیے ضروری ہے